اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 96ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک اور آیت یعنی 91ویں آیت کی ہم تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ کچھ اس طرح ہے ناظرین گرامی کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ناظرین گرامی، حضرت مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے آسمانی کتاب تورات میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئی تعلیم اور نئی وحی وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ وہ اپنی آسمانی کتاب کو بھی پوری طرح سے نہیں مانتے اور اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں، بلکہ بعض کو انہوں نے قتل ہی کر دیا ہے۔ اگر اس کتاب اور اس کے احکام پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو ہرگز ایسے نافرمان نہ ہوتے۔ یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ تم راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہو اور دین حق کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دین اسلام کو اختیار کر لو اور قرآن مجید کو مان لو۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور مسائل کو اصلاح شدہ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مانے بغیر تمہارا اپنی کتاب تورات کے ماننے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ناظرین گرامی، تفسیر ابن کثیر میں خود پسند یہودی مورد عتاب کے عنوان کے تحت تفسیر ابن کثیر میں تحریر ہمیں ملتی ہے، یعنی جب ان سے قرآن پر اور نبی آخری زماں پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، جیسے دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا گیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بس آپ سے انکار کا مطلب تورات انجیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔
اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات اور انجیل پر اگر تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو انہی کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے بغیر کسی نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، یعنی نہ قرآن پر، نہ تورات پر، نہ انجیل پر۔ تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے، اپنی قیاس کے غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا اترنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھی، سب اپنی آنکھ سے دیکھی۔ لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہاڑ پر گئے اور ادھر تم نے بچھڑے کو اپنا اللہ بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود حضرت موسیٰ پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں ہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر طور پر جانے کے بعد دوسری جگہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 147 میں ارشاد فرمایا گیا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ جیسے 7ویں سورہ اعراف کی 149ویں نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی قوم، یہودی قوم۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کی چند باتیں بھی آپ لوگوں کی پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اجازت لیں گے کہ قرآن حکیم ان تمام صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے جو سابقہ کتب آسمانی میں موجود تھی، اور صداقت ہمیشہ صداقت ہی رہتی ہے، خواہ وہ تورات میں ہو یا انجیل میں، زبور میں ہو یا قرآن میں، ان سب کو ماننا اور تسلیم کرنا ہی حقیقی ایمان ہے۔ اگر اس میں سے کسی کتاب کا انکار کر دیا جائے تو گویا اس صداقت کی نفی ہو جائے گی جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، اس طرح ایمان ضائع ہو جائے گا۔ مگر ہمارا ایمان ٹھیک ان الفاظ، ان کتب آسمانی پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھی، نہ ان کی تحریف شدہ نسخوں پر جو یہود و نصارہ کے پاس اس وقت موجود ہیں، جن کی اصل زبان تک محفوظ نہیں ہے، جبکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا اور الحمدللہ آج تک محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت نہ صرف کتابی شکل میں ہے بلکہ سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ 6-7 برس کا ایک ننھا سا بچہ اسے اللہ کے فضل سے ضبط کر لیتا ہے اور رمضان المبارک میں ہزاروں لوگوں کی امامت کرتے ہوئے اسے سنا دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ حکمت ہے ناظرین کہ اگر یہود نے انبیاء کرام کے ساتھ گستاخی کر کے ذلت و خوار اٹھائی اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا، تو کیا مسلمان سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و سیرت سے روگردانی کر کے سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، یہاں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ